مبالغہ آرائی کی شاعری نہیں ہو رہی. بلغ سے ایک شخص آتا تھا جب حج پر، بلغ کا افغانستان سے آتا تھا ہر سال مکہ مکرمہ. یعنی آج اس طرح سے جیسے کوئی چاند پر جائے گا کتنا، تو وہ آپ تصور سمجھ لیجیے اتنا سخت سفر ہوتا تھا افغانستان کے راستوں سے گزر کر، اور نہیں معلوم کتنے صحراؤں کو کراس کر کے، پھر مہینوں کا سفر کر کے، لیکن ہر سال آتا تھا مکہ مکرمہ جاتا تھا. لیکن ساتھ میں ظاہر ہے خود حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقط جفا ہے، اس نے تو مجھ پر جفا کی. یعنی حج کی روح ہے زیارت رسول اللہ. ٹھیک، تو وہ جاتا تھا مکہ مکرمہ حج کر کے بلغ سے، اس کے بعد پھر آتا تھا مولا امام زین العابدین کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچتا. جب مدینہ پہنچ، امام کے لیے تاجر تھا، ظاہر ہے جب ہی وہ سفر افورڈ کر سکتا تھا اتنا بڑا، تو وہ تاجر تھا تو اچھا خاصے تحفے لے کر آتا تھا امام کے پاس ہر سال. ایک سال جب جانے لگا، ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ جس کے پاس تو جاتا ہے کیا وہ بہت غریب ہے؟ اچھا، اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں امام کے پاس جاتا ہوں، شاید تقیے کے حالات تھے جو بھی، تو اس نے بتایا نہیں تھا. اس نے کہا تھا میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں. اب اس نے سر پیٹ لیا اپنا کہ کیا کہیں اسے. اس نے کہا نہیں تجھے کیا بتاؤں، کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تو ہر سال اس کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے، اس نے کبھی تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. کہتا ہے میں بڑا شرمسار ہوا، لیکن کیا کہتا، حالات ایسے تھے میں کچھ کہہ نہیں پایا کہ نہیں معلوم میرے لیے بیوی وہ کیا ہو. تو کہتا میں چپ چاپ نکلا، شرمندہ تھا کہ میں امام کے حوالے سے نہ کہہ پایا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. کہتا میں مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچا، اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچا، اور میرے دل میں وہی خیال کہ میری بیوی نے ایسا کہا تھا. اچھا، اب جب جیسے میں پہنچا وہ آیا تو دسترخوان لگا ہوا تھا امام کا، اب امام کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، امام بھی اس دسترخوان پر. جب وہ کھانا کھا چکا، امام نے ختم کر لیا امام نے اپنا کام. امام نے کہا کہ ویسے تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں. تو اصول تو یہ ہوتا ہے کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلائے. ہوتا تھا نا آفتابہ لایا جاتا تھا تشت، اس میں ہاتھ دھلوائے جاتے تھے. لیکن میں تیرا امام بھی ہوں، تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ دھلوا دے؟ امام کو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خام خواہ کسی کو کہیں کہ وہ میری خدمت، اس کی مصلحت ہے. وہ سوال ہے نا اس کے ذہن میں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ. اس نے تو کہا کہ مولا اس سے بڑھ کے تو کیا سعادت ہو، میں اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ انہیں دھلوا رہا ہوں، اس کی خدمت کر رہا ہوں. حجت خدا کی سے بڑا مولا میری سعادت کیا ہوگی. مولا زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اس سے دھلوانے کے لیے آگے بڑھایا، اور اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. نیچے تشت موجود ہے، امام کے ہاتھوں سے مس ہوا. کیا بات ہے، اللہ. اچھا، ایک تہائی تشت بھر گیا. امام نے کہا کہ ماں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ماں پانی ہے. امام نے کہا بل یاقوت احمر، پانی تھوڑی ہے، ذرا یہ دیکھ کہ سرخ یاقوت ہے اس میں. کہتا ہے سرخ یاقوت، اور وہ پانی نہیں تھا، سرخ یاقوت. امام نے کہا پھر ہاتھ دھلا. ایک تہائی اور ہو گیا، اب 2 تہائی ہو گئے. امام نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ماں پانی ہے. امام نے کہا بل زبرجد افضل، سبز زبرجد ہے، گرین ڈائمنڈ سے خاص قسم کے. اس نے کہا کہ ہاں مولا یہ تو یاقوت بھی نیچے ہیں، اس کے اوپر زرد جو سبز زبرجد ہے. امام نے کہا پھر ہاتھ دھلا. اس نے ہاتھ دھلا، پورا ہو گیا تشت. امام نے کہا ماں کیا ہے؟ کہتا ہے ماؤ. امام نے کہا بل در ابیض، ذرا دیکھ کے سفید موتی ہیں. جب پورا تشت بھر گیا، امام نے کہا اسے اپنے ساتھ لے لے، اور جا کر اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ جس کے پاس تو آتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ کائنات کا غریب ہے. وہ امام کی جانب سے ہدیہ تھا، سمیٹ کے پہنچا بل. جیسے اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو لاکھوں درہم و دینار کی مالیت کا سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات، زبرجد اور یاقوت اور در ابیض. نے کہا کہ اب تجھے خبر ہوئی میں کائنات کے امام کے پاس جا رہا تھا. تو بیوی نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے علم نہیں تھا. اب ایسا کرنا، اگلے سال جب تو جائے گا نا تو مجھے ساتھ لے کر چلنا.
مجھے ساتھ لے کر چلنا، یہ میری تمنا ہے، میں اپنے مولا کا دیدار کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے برس حج کا موسم آیا، پھر لے کر چلا، اپنی بیوی کو لے کر چلا۔ اس بار مکے سے حج کر لیا، مدینہ آ رہا تھا، راستے میں بیوی مریض ہوئی، مر گئی۔ اب یہ شخص اس نے غسل و کفن کا اہتمام، نماز جنازہ، تدفین وغیرہ وہیں جو کچھ امکان میں تھا وہ کر کے اب تنہا پہنچا امام کے پاس۔ امام کے پاس آ کے کچھ کہا نہیں اس نے، پھر دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ امام نے اس کی جانب دیکھا، کہا کہ بلب سے تو 2 چلے تھے، میرے پاس تنہا کیوں آ رہے تھے؟ کہتا مولا وہ میں کیا کہوں آپ سے، آپ کے تو علم ہے کہ وہ میری بیوی آ رہی تھی، وہ راستے میں مریض ہو گئی اور مر گئی۔ امام نے کہا واپس جا کر دیکھ، شاید زندہ ہو۔ جا کر دیکھ، کہتا مولا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مر گئی تھی، میں نے خود تدفین کی تھی اس کی۔ ابو حمزہ صومالی صاحب میں موجود تھے، کہ خبردار تجھے امام کی معرفت نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لسان اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید زندہ ہو، اس کا شاید بھی یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ دیکھا بیوی زندہ بیٹھی ہوئی، کہتا میں تو تجھے دفنا کر گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ ہاں واقعی میری روح برباد ہو چکی تھی، لیکن ایک انتہائی نورانی ہستی تشریف لے اور اس نے ملک الموت سے یہ کہا کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس کی روح کو واپس پلٹا دے، لِأَنَّهَا زَائِرَتِي، اس لیے کہ یہ میری زائرہ ہے، یہ میری زیارت کے لیے بلب سے آ رہی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کی عمر کو 30 سال مزید بڑھا دیا جائے۔ کہتے ملک الموت گویا کانپتے ہوئے آیا اور اس نے روح کو واپس کر دیا۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، یعنی جس کی ٹھوکروں میں ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، وہی اسی بیمار کے صدقے میں، 2 روزہ بیمار کے صدقے میں قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر مریض کو شفا عطا ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اس 2 روزہ قربانی کا صدقہ ہے خدا کی قسم۔ واپس پلٹا اپنی بیوی کے ساتھ امام کی خدمت میں، امام کو ساتھ لے کر آئے، امام کے پاس لے کر اپنی بیوی کو، جیسے ہی دور سے دیکھا اس کی زوجہ نے امام کو، ایک مرتبہ گری زمین پر، کہتی خدا کی قسم اسی بزرگ کو دیکھا تھا، اسی بزرگ کو دیکھا تھا کہ وہ ملک الموت کے پاس تشریف لائے، انہوں نے حکم دیا